ذاتی اغراض کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، اپنے پہننے کے لیے ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے کے لیے تیار، ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے تیار، ایک دوسرے کو خون چوسنے کے لیے تیار. یہ حالت جب دنیا کی ہو رہی اس وقت مالک عالم جل جلالہ عمن والوں کی غیرت حرکت میں آتی ہے. اور جو انقلاب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کرتے ہیں، اس انقلاب کی کیفیت کو رب العالمین جل جلالہ عمن والوں نے اپنے محبوب سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کتنے خوبصورت الفاظ میں سنایا کہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا آدم لولا محمد لما خلقتك ولا ارضا ولا سماء. کہ آدم اگر مجھے محمد رسول اللہ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں تمہیں بناتا، نہ زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا. تم نے ان عربی مولد کی کتابوں میں سنا ہوگا، اس حدیث کو بارہا پڑھا ہوگا کہ رب العالمین فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاق. یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو ہم افلاق کو نہ پیدا فرماتے، آسمانوں کو نہ پیدا فرماتے. آسمان بنے، زمین بنی، آدم بنے اور بنی آدم بنے، اور ان کا بنانے والا کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ کا بنانا ہمیں مقصود نہ ہوتا تو ہم کسی چیز کو پیدا نہ فرماتے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اعتقادی نقطۂ نظر سے آپ میں سے جو ایمان رکھتے ہیں وہ فوراً مان لیں گے کہ ہاں جو اللہ نے کہا سچ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بجا. لیکن ہمارے یہاں اس قسم کے اندھے اعتقاد کی تعلیم دی نہیں گئی. یہ عیسائیوں کو مبارک ہو کہ وہ دنیا سے کہے جائیں کہ بس جو یوحنا نے کہہ دیا مان لو، جو سینٹ لیوک نے کہہ دیا، لوقا نے کہہ دیا وہ مان لو. حالانکہ کوئی ثبوت اس بات کا کہ لوقا جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، یوحنا جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اور یا یہ بھی کم سے کم کہ جو الفاظ یوحنا اور لوقا نقل کر رہے ہیں وہ الفاظ جناب مسیح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے. پھر یہی دیکھنا ہے کہ وہ کلمات جو مسیح علیہ السلام کی زبان سے نکلے ان کلمات کو کسی نے محفوظ بھی رکھا ہے نہیں رکھا. یہاں میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں جہاں آپ نے اور انقلاب فرمائے ہیں دنیا کے اندر، ایک زبردست انقلاب یہ بھی فرمایا کہ جو چیز بھی پیش کی جاتی ہے عقل کی کسوٹی پر اسے پرکھ کر دیکھ لو. ممکن ہے کہ آپ کسی مولوی صاحب سے پوچھیں اسی حدیث کو کہ صاحب لولا لما خلقت الافلاق، آپ پڑھتے ہیں سناتے ہیں ہم کو مولوی شریف میں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم افلاق کو پیدا نہ فرماتے. بھلائی کوئی بات نہیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. تو ممکن ہے کہ مولوی صاحب آپ سے یوں فرما دیں کہ بس جی حضور نے فرمایا ہے ایمان لاؤ اس پر، کوئی شک نہیں ان کا فرمانا صحیح آپ، لیکن آپ کا پوچھنا بھی بجا. مجھے اس موقع پر ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا. میرا ایک دوست تھا، ملنے والا دوست تو کہاں ملتا ہے، دنیا میں ملتا ہی نہیں دوست. ایک ملنے والا تھا میرا جو اسکول میں میرے ساتھ پڑھتا تھا. میں نے اور اس نے میٹرک ساتھ پاس کیا. میں میرش کالج میں چلا گیا، وہ علی گڑھ میں رہے. اس کے بعد علی گڑھ سے ڈگری لے کر وہ جرمن پہنچے اور بڑے زبردست ہاتھ کے انجینئر بنے. وہیں انہوں نے شادی بھی کی، بہت دنوں تک انجینئرنگ کی پریکٹس بھی کرتے رہے. 20-22 برس کے بعد بمبئی کے اسٹیشن کے اوپر جس کمپارٹمنٹ میں میری سیٹ ریزرو ہے، مجھے تو لوگ چھوڑنے کے لیے آئے ہیں، میں ان سے ملاقاتیں کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ایک صاحب بہادر ہیٹ لگائے ہوئے اس کمرے کے اندر اس کمپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں. میں نے پشت دیکھی ان کی اور پہچانا کہ ہو نہ ہو یہ ہمارا پرانا ملنے والا ساتھی علی اختر معلوم ہوتا ہے. جب لوگوں سے مسافر کر چکا ریل چھوٹنے لگی میں کمپارٹمنٹ میں داخل ہوتا ہوں. ابھی تو میں منہ کیے ہوئے باہر کی طرف کو لوگوں ہی کے سلام لے رہا تھا. جب گاڑی آگے نکل گئی پلیٹ فارم سے تب میں نے منہ پھیرا اور اپنی صورت دیکھتا ہوں. میں نے کہا مسٹر علی اختر، او مولانا. مل گئے دونوں. پہلی ملاقات ہو رہی ہے 20-22 برس کے بعد. مجھ سے پوچھتے ہیں کہیے مولانا مزاج اچھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں آج کل؟ میں نے کہا آپ اپنی فرمائیے، آپ تو انجینئر بن کر آئے ہیں ماشاءاللہ. میں نے سنا تھا. باتیں ہوتی رہی. مجھ سے پوچھنے لگے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہی جو پہلے کیا کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں. کہنے لگے کیا مطلب؟ پہلے تو آپ لوگوں کو بہکایا کرتے تھے مولود پڑھ کر، اور مولود کے اندر لوگوں کو یہ سنا کے بہکاتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم زمین کو نہ بناتے، آسمان کو پیدا نہ فرماتے.
ایسے قصے ایسی کہانیاں یہ ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ وہ خیالات ہیں جو میرے بچوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں, یہ وہ خیالات ہیں جو میرے نوجوانوں کے دماغوں کے اندر آ رہے ہیں, اس لیے سنا رہا ہوں ان کو. تو ایک ویل کوالیفائڈ جرمن کا ڈاکٹر اور انجینئر مجھ سے بات کر رہا اور کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہکایا کرتے تھے یہ کہہ کر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا نہ ہوتے تو زمین نہ بنتی آسمان نہ بنتے, اور مولود پڑھا کرتے تھے. میں ہنسا اور میں نے کہا کہ ہاں بھائی مولود اب بھی پڑھتے ہیں اور اسی حدیث کو اب بھی سناتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ پہلے سیدھے سادے سچے بھولے بھالے مسلمانوں کو سمجھا دیا کرتے تھے اور اب تم جیسے ٹیڑھے باتوں کو سمجھاتے ہیں. پہلے سیدھے سادوں کو سمجھا دیا کرتے تھے, اب تم جیسے ٹیڑھے باتوں کو سمجھا دیتے. جھٹ سے کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کے بہکائے میں آنے والا نہیں. میں نے کہا دیکھا جائے گا آتے ہو یا نہیں آتے ہو, یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. پہلے یہ بتاؤ انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آئے ہو, اب دعوت کب کھلاؤ گے ہمیں؟ کہ جب آپ کا دل چاہے سہارنپور آئیے دعوت کھائیے. ہم نے کہا مگر ایک شرط ہے دعوت میں ہماری کہ جو کھانا بھی کھلانا ہو پکا پکایا کھانا ہمارے پاس بھیج دینا, ہم کھائیں گے. یہ نہیں کہ تم کچا راشن بھیج دو. آٹا دال چاول مرغی گھی مسالہ یہ بھیج دو تو یہ میرے کام نہیں آئے گا, اس واسطے کہ مجھے پکانا نہیں آتا. عمر گزر گئی, مجھے آج تک کھچڑی پکانی بھی نہیں آئی, دال پکانی بھی نہیں آئی, میں جانتا نہیں ہوں پکانا. اس لیے اگر تم بھیجو گے میرے پاس سامان بہترین سے بہترین کھانے پکانے کا تو بالکل بیکار ہوگا کیونکہ میں پکانا نہیں جانتا. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں بھلا کوئی میں بیوقوف ہوں جو کچا راشن بھیجوں گا؟ ارے بھائی پکی پکائی بریانی کھلائیں گے تمہیں, متنجن کھلائیں گے, یہ کھلائیں گے وہ کھلائیں گے. میں نے کہا مجھے تو صرف یہ بات کہنی تھی کہ اگر کچا راشن بھیج دیا تو میرے لیے بیکار ہوگا. ڈاکٹر صاحب باوجود اس کے کہ جرمنی سے پڑھ کر رہے ہیں مگر ابھی دماغ نہیں پہنچ سکا جہاں ملا عبدالرحیم کا دماغ پہنچ گیا. میں نے کہا قصہ سنائے میاں آپ کو. ایک مرتبہ ایسٹ افریقہ کے اندر ایک علاقے میں میں نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا تبلیغ کرنے کے واسطے. ایسٹ افریقہ کے علاقے میں کچھ مبلغین کو ہم نے بھیجا جو وہاں جا کر مولود پڑھتے تھے, دفعہ جاتے تھے, ذکر الہی کرتے تھے اور ان ننگوں کو اپنے حلقے میں لانے کے واسطے کچھ تدبیریں کر رہے تھے. جب مجھے اطلاع ملی کہ فلاں مقام کے اوپر کچھ لوگ مسلمان ہونے والے ہیں تو ہمارے چند سیٹھ دوستوں نے 50-60 کے قریب جوڑے کرتے پاجامے کوٹ پتلون ٹوپی اوڑھنیاں لڑکیوں کے واسطے عورتوں کے واسطے یہ کچھ بنوا دیے. کچھ خاص تعداد کے لوگوں کی ان کو مسلمان کرنے کے لیے جب ہم وہاں پہنچے تو میں تو زبان نہیں جانتا, مترجم میرے ساتھ تھے اور وہ کپڑے ہم نے کھول کر رکھ دیے. تو ہم مزے کی بات تم کو یہ سناتے ہیں کہ وہ ننگے جو وہاں اس علاقے کے اندر بالکل ننگ دھڑنگ رہتے تھے یوگنڈا کے علاقے میں, انہوں نے چاروں طرف سے ہم کو گھیر لیا. ٹوپیاں جو رکھی ہیں کوئی ٹوپی اٹھا کر ناف کے نیچے رکھتا, کوئی کرتے کو اٹھاتا ہے پاجامے کو اٹھاتا ہے اور سر کے اوپر ڈالتا ہے, ازار کو اٹھاتا ہے اور سر کے اوپر ڈالتا ہے, کوئی قمیض کو اٹھاتا ہے اور کمر سے باندھتا ہے اور اسے کھیل رہے ہیں. وہ ہنستے رہے ہمارے ڈاکٹر صاحب. ہم نے کہا جب ان کو سب کو ہم نے نہلوا لیا اس کے بعد ہم نے ان کے جوڑے تقسیم کیے اور اب ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پاجامہ کیسے پہنا کرتے ہیں, کرتا کیسے پہنا کرتے ہیں, قمیض کیسے پہنتے ہیں, ٹوپی کس طرح اوڑھتے ہیں. عورتوں کے سر کے اوپر ہم نے دوپٹی اور اوڑھنی کو ان کو اوڑھا کر دکھایا کہ دیکھو اس طرح سے اوڑھا کرتے ہیں, اس طرح سے سر کو ڈھکا کرتے ہیں. جب ہم نے تمام چیزیں ان کو سکھائیں تب ان کی سمجھ میں آیا. اگر ہم نہ سکھاتے تو بتاؤ کہ یہ کپڑے ان کے لیے بیکار تھے یا نہیں تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہاں بے شک بالکل بیکار, جب تک کوئی سکھانے والا نہ ہو. میں نے کہا اب تمہارے سمجھ میں حدیث کے معنی آئے یا نہیں آئے؟ اگر نہیں آئے تو اب سمجھ لو کہ زمین بھی بیکار تھی, آسمان بھی بیکار تھا, سورج بھی بیکار تھا, چاند بھی بیکار تھا, کھانا بھی بیکار تھا, پہننا بھی بیکار تھا, ساری نعمتیں خدا کی بالکل بیکار تھی. اگر کوئی یہ بتانے والا نہ آئے کہ ان نعمتوں کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا کے پردے کے اوپر تاکہ دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ ان نعمتوں کو کس طریقے سے استعمال کرو. اسی لیے بنانے والا کہتا ہے کہ اگر کوئی انجینئر نہ ہوتا یہ سکھانے والا کہ اس مشین کو کس طرح سے چلایا جائے تو مشین کا بنانا بیکار تھا. مشین کا بنانا بیکار تھا اگر کوئی انجینئر سکھانے والا نہ ہوتا. تمام کائنات کی یونیورس کی مشین ہے, یہ سب بیکار تھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم تشریف نہ لاتے اور نہ سمجھاتے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال میں لانا چاہیے. حالت کیا؟ میں نے ڈاکٹر صاحب کو اس کے بعد سمجھایا کہ دنیا والے
سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی پوجا